اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر صحابہ سیریز میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیونی لے کر حاضر ہو چکا ہوں. ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو خلافت کا دور گزرا ہے، اس دور میں آپ نے جو نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں، ان کارناموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کارناموں کے بارے میں جان رہے ہیں، تاکہ ہم بھی ان کی زندگی سے یہ کچھ حکمتیں حاصل کر سکیں اور ان حکمتوں کو اپنی زندگی میں اتار کر کے ہم بھی اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسلام میں عبادت کا جو تصور ہے اسے سیکھا. آپ کا یہ ماننا تھا کہ ہماری پوری زندگی کے اوپر اسلام چھایا ہوا ہے اور ہماری زندگی کا ہر ایک عمل عبادت پر منحصر ہے. زندگی کے مرحلوں میں ہم جو بھی کام انجام دیتے ہیں، جن جن حالات سے گزرتے ہیں، ان تمام حالات سے گزرتے وقت جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے، کیونکہ اس پر اسلام چھایا ہوا ہے. چاہے وہ ہماری زندگی میں کھانا کھانا ہو یا استنجا کرنا ہو یا دیگر دنیاوی ضروریات کو پوری کرنا ہو، وہ تمام تر چیزوں کو اسلام نے گھیرا ہوا ہے اور وہ سب عبادت کے تحت آتے ہیں. آپ نمازوں پر بہت زیادہ دھیان دیا کرتے تھے. کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں، اس پر بہت زیادہ آپ کی نظر ہوا کرتی تھی. جو نمازیں نہیں پڑھتے ان کو آپ سمجھایا کرتے تھے، اگر تب بھی نہ مانے تو سزائیں دیا کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سب کام نہیں ہوا تھا. آپ لوگوں کو عبادت کے لیے ابھارا کرتے تھے، نمازوں کے لیے ابھارا کرتے تھے اور وعیدیں بھی بیان کیا کرتے تھے، مگر کبھی بھی باقاعدہ سزا نہیں دیا کرتے تھے. مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس کام کو شروع کیا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ انسان جو نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے ہر ایک احکام کی پابندی کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اپنے مذہبی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے اور وہ اچھا کام کرتا ہے. مگر وہ انسان جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ انسان اسلام کے دیگر عبادات میں بھی کوتاہی کرتا ہو. آپ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ خشوع اور خضوع کو بھی اپنایا کرتے تھے. آپ بہت زیادہ اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے اور خاص کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور میں نے تیسرے صف میں بھی آپ کے رونے کی آواز سنی ہے. ایک روایت میں بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے ایک آیت پر پہنچے اور آپ اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی سسکیوں کی آواز آخری صف تک سنائی دینے لگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر نماز کے اندر جب ہم اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور جو گھبراہٹ ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کا، اس گھبراہٹ کی وجہ سے اگر ہمیں رونا آ جائے تو ہم رو سکتے ہیں. اس کی اجازت اسلام کے اندر پائی جاتی ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدھی رات کے بعد عبادت کرنے کی عادت تھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ آدھی رات کے بعد عبادت کریں. آپ آدھی رات کے بعد عبادت کرنا شروع کرتے اور جب ایک تہائی رات باقی ہوتی تب آپ اپنے پریوار والوں کو اٹھا کر کے کہتے کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور پھر آپ ایک آیت کی تلاوت فرماتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ دعاؤں میں دلچسپی تھی. آپ اللہ رب العزت کے سامنے میں گڑ گڑاتے تھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مزید اور کاموں کو کرنے کی توفیق مانگا کرتے تھے.
آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دعاؤں کے قبول ہونے کی فکر نہیں رہتی ہے، اصل میں جس بات کی فکر مجھے لگی رہتی ہے وہ ہے دعا کرنا۔ اگر اللہ نے دعا کرنے کی توفیق دے دی تو دعا کا قبول ہونا بھی اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کو عبادت گزار بندوں کے ساتھ بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ جو عبادت گزار بندے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ رہا کرو، اور وہ جو بات کہیں اسے سنا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے میں معاملات کی حقیقت کو واضح کی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں عبادت کا ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جو آپ کے دور سے پہلے جس کا رواج نہیں تھا۔ میں بات کر رہا ہوں تراویح کی نماز کی۔ جس عبادت کو ہم تراویح کی نماز کے نام سے جانتے ہیں، اصل میں اس عبادت کا نام ہے قیام لیل، اور یہ عبادت ہم رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی کیا کرتے ہیں، اور اسے خاص طور پر رات کے آخری تہائی میں کیا کرتے ہیں۔ چونکہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی خاص اہمیت ہوتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ ثواب رکھا گیا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو شخص اخلاص کے ساتھ اور اچھی نیت سے اور ثواب کی نیت سے قیام لیل کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس کی اہمیت بڑھنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں نمازوں کو پڑھ کر کے اس اہمیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آدھی رات کے بعد ادا کیا، ہمیشہ، اس سے پہلے کبھی بھی آپ نے اسے ادا نہیں کیا، اور 3 دن سے زیادہ آپ نے اسے جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مثال کو اپناتے ہوئے اپنے دور خلافت میں اس کی باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام نہیں کیا، مگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کی جماعت کی شروعات کی۔ یہ کام پہلے نہیں ہوتا تھا، خلیفہ کے حکم سے ایک ہی امام کے پیچھے قیام لیل نہیں پڑھی جاتی تھی، مگر ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، ایک رات آپ گشت کے لیے نکلے اور مسجد گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی چھوٹی سی جماعت بنا کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس طریقے سے دیکھا جائے تو ایک مسجد کے اندر کئی جماعتیں ہو رہی ہیں اور کئی لوگ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے کہا کہ کاش کہ میں ان تمام لوگوں کو ایک ہی قاری کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دے دو۔ پھر آپ نے ایسا ہی کیا، آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کی امامت کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ اس وقت بھی اس نماز کا نام تراویح نہیں تھا، اس نماز کا نام قیام لیل ہی تھا۔ اگلے روز جب آپ پھر دیکھنے آتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں مسجدوں میں، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر بہت ہی خوشگوار تھا، بہت ہی اچھا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے یہ اس طریقے سے خلیفہ کے آرڈر پر کبھی بھی ایک امام کے پیچھے باقاعدہ جماعت کر کے یہ نماز ادا نہیں کی گئی۔ آپ نے یہ فیصلہ لیا، اور وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیا تھا، اور جس کام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نہیں کیا تھا، آپ نے وہ کام شروع کروایا اور لوگوں کو باقاعدہ جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، ساتھ میں آپ نے لوگوں کو اس نماز کو آدھی رات سے پہلے ادا کرنے کی اجازت دے دی۔ ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ عبادت جسے یہ نہیں کرتے اور جس وقت یہ سوئے رہتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، یعنی کہ آدھی رات سے پہلے عشاء کے بعد جو جماعت کرائی گئی ہے، لوگوں کو مسجد کے اندر ایک یونٹی کے ساتھ جو عبادت کا طریقہ آپ نے اختیار کروایا، وہ عبادت بہتر نہیں ہے اس عبادت سے جو لوگ آدھی رات کے بعد اپنے گھروں میں کیا کرتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا کام شروع کروایا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا، اور ایک ایسی بات کی اجازت دے دی تھی جو بہتر تو نہیں ہے، مگر اس وقت اس بات کی اجازت دینے کی ضرورت تھی۔ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے
تو یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے اس بات کی کہ اگر ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم آدھی رات کے بعد قیام لیل نہ کر سکتے ہو یا اس کے لیے نہ جگ پائیں، تو رمضان کے مہینے کے علاوہ مہینوں میں بھی ہم عشاء کے بعد قیام لیل کر سکتے ہیں۔ اس واقعے سے اس کی اجازت مل جاتی ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت دے دی تھی، اور کسی بھی صحابی نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ اور یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگرچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے بعد اور آدھی رات سے پہلے اس نماز کی اجازت دے دی تھی، مگر آپ نے کبھی بھی خود اس نماز کو اس وقت ادا نہیں کیا۔ آپ نے اسے ہمیشہ آدھی رات کے بعد ہی ادا کیا۔ آپ کو آدھی رات کے بعد عبادتوں میں مشغول رہنا پسند تھا، اور یہی عادت آپ کے رمضان مہینے میں بھی تھی۔ اگرچہ آپ نے اس کی اجازت دے دی ہو، مگر اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ کبھی بھی آپ نے آدھی رات سے پہلے اور عشاء کے بعد اس نماز کو کبھی ادا کیا ہو۔ آپ ہمیشہ آدھی رات کے بعد ہی اس نماز کو ادا کیا کرتے تھے، قیام لیل ادا کیا کرتے تھے۔ اور اس عبادت کو جو تراویح کی نماز کا نام دیا گیا ہے، وہ نام بہت بعد میں دیا گیا تھا۔ شروع کے دور میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ کسی نے بھی اسے تراویح کی نماز کہا ہو۔ جب عبادت کے شوق میں لوگوں نے اس کے رکعات کو بڑھانا شروع کیا، بڑھاتے چلے گئے، اور بعض لوگ تو 40 رکعت بھی اس کو ادا کیا کرتے تھے، ایک 40 رکعت، پھر 40 رکعت۔ تو اس طریقے سے جب وہ زیادہ سے زیادہ رکعتوں کو ادا کرتے تھے تو ان کو آرام کرنا پڑتا تھا، تو وہ آرام ہر 4 رکعت کے بعد کیا کرتے تھے۔ اور تراویح جمع ہے ترویحہ کا، اور ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا۔ نماز کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ، حج اور روزے پر بھی زیادہ دھیان دیا۔ آپ زکوٰۃ کو بھی اتنی ہی اہمیت دیا کرتے تھے جتنا آپ نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے، اور بالکل پابندی کے ساتھ آپ زکوٰۃ کو اٹھانے میں اور لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنے میں لگ جاتے تھے۔ اسی طرح آپ نے حج کو بھی اہمیت دیا، اور حج کے دوران بھی ہر سال آپ لیڈر بن کر کے حج کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ لائن بھی دینا ہے، ان کو سکھانا بھی ہے کہ کب کیا کیا جائے۔ اس کے لیے جو گورنر ہوا کرتے تھے، آپ نے ان گورنر کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگ عوام کو یہ بات سمجھا دیں کہ کس طریقے سے حج کرنا ہے، کہاں کون سا رکن ادا کرنا ہے، اور کہاں کس طریقے سے عبادت بجا لانی ہے، اور کہاں نمازوں کو جمع کرنا ہے اور کہاں جمع نہیں کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے ہدایت دے رکھی تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے دور میں 10 بار حج کیا۔ آپ نے حج کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کے اوپر توجہ دلائی لوگوں کی، اور وہ تھا عمرہ۔ آپ نے لوگوں کو عمرہ کرنے کے لیے پروتساہت کیا۔ آپ کے دور خلافت سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ حج کرتے تھے، اور حج کے مہینوں میں ہی صرف مکہ آیا کرتے تھے اور کعبہ میں عبادتیں کیا کرتے تھے، مگر جیسے ہی حج کا مہینہ ختم ہو جاتا، وہاں لوگوں کا آنا جانا بھی بند ہو جاتا۔ تو آپ نے لوگوں کو اس بات کے لیے پروتساہت کیا کہ وہ لوگ حج کے مہینوں کے علاوہ بھی مکہ میں آئیں عبادت کے لیے، اور کعبہ میں آ کر کے عبادت کیا کریں۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر رغبت پیدا کیا کرتے تھے، ان کو پروتساہت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ روزوں میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کو اپنایا کرتے تھے، اور جس انداز سے اور جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور سکھایا، اسی انداز اور طریقوں سے آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ بھی ہمیشہ روزہ رکھنے والوں کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو اس بات کی خبر ملی کہ ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ہر دن روزہ رکھتا ہے، تو آپ نے جا کر کے اسے لاٹھی سے پیٹنا شروع کیا، کہا کہ اے ہمیشہ روزہ رکھنے والے، تو اپنا روزہ توڑ لے، تو کچھ کھا لے۔ صرف فرض عبادات ہی نہیں، آپ اللہ کا ذکر بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کا نام لیا کریں، اللہ کا نام کا ورد کیا کریں۔ آپ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ اللہ کا نام کا ورد کرنا ایک علاج ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے پیچھے ان کی برائیوں کو بیان کرنے سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ ایسا کرنا ایک بیماری ہے۔ تو آج ہم نے ان باتوں کو پڑھا جو آپ کے دور خلافت میں عبادت سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انہی باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں ڈسپلین کے ساتھ نفل عبادت کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کریں اور اللہ کے احکامات کو بجا لائیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔